روزے میں برکت کا یہ نبوی نسخہ ہے، گھر میں خیریت اور برکت کا نبوی نسخہ ہے، یہ 2 in 1 نسخہ ہے۔ آپ اس پر عمل کریں تو آپ کے روزے میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کے روزے میں بھی برکت ہوگی۔ آپ یہ عمل کریں تو آپ کے روزے میں برکت اور خیریت عافیت ہوگی، اور جتنے بھی آپ کے پڑوسی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ان کے روزے میں بھی برکت ہوگی۔ اب یہ دھیان سے سنیے، گھر میں داخل ہوتے وقت میں 4 عمل کرنے ہیں، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 3 سورہ اخلاص پڑھنا، نمبر 4 درود شریف پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی یہ کام کرے گا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت میں تو اللہ اس کے روزی میں بہت برکت دے گا، اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو اللہ تعالی دور کرے گا، اور اس کے پڑوسیوں تک بھی اس کا اثر جائے گا، یعنی اس کے پڑوسیوں کے گھروں سے بھی فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ کبھی ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے، مثلا سلام تو سب سے پہلے آئے گا ہی آئے گا، لیکن کسی نے پہلے درود شریف پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص پہلے پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام تو ہر حال پہلے آئے گا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آفس میں جا کر سلام کرنا، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، گوڈاؤن میں جا کر سلام کرنا، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، یعنی یہ جو ہے سلام کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ صرف گھر کے لیے نہیں ہے بلکہ دکان پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دکان پر گئے، دکان کھول رہے ہیں، اب جو ہے آپ نے سلام کر لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لی اور درود شریف پڑھ لی، پھر اپنے کام میں لگ گئے الحمدللہ۔ گوڈاؤن میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی، یہاں تک کہ آپ اپنے ملازمین کو بھی سمجھا سکتے ہیں، بھئی میں تو جو ہے دیر سے آتا ہوں، آپ دکان کھولتے ہو، بھئی روزانہ سلام کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، اور جو ہے درود شریف پڑھو۔ یہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس وقت میں روزے کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں لوگ، اس لیے سبق دے رہا ہوں۔ اب اس کا حوالہ سن لیجئے کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا حوالہ ہے در منصور، سورہ اخلاص کی تفسیر میں صفحہ نمبر 677 پر یہ روایت موجود ہے، اور حسن حسین میں بھی موجود ہے۔ میں نے دونوں روایتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔